السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في شأن عظمة حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، جیسا کہ سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا یہ درس چل رہا ہے، گزشتہ جمعے جنگ احد کی تفصیلات ہم سماعت کر رہے تھے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو ایک درے پر، جس کو رمات کہا جاتا ہے، جبل رمات پر کھڑا کیا اور کہا کہ جنگ میں کوئی بھی صورت آ جائے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہے تھے اور نیچے کی طرف جنگ جاری تھی، اور مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کفار پر ٹوٹ پڑ رہے تھے، یہاں تک کہ نوبت یہ پہنچی کہ کفار پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے اور میدان جنگ چھوڑنے لگے۔ اس طرف کھڑے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ لگا، محسوس ہوا کہ اب ہم جنگ جیت رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، وہ درہ چھوڑنا، وہ پہاڑ سے اترنا شروع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے سپہ سالار تھے، وہاں کا ذمہ ان کے کاندھے پر تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حبیب پاک علیہ السلام کے حکم مبارک کی حکم عدولی نہیں کرنا چاہیے، حضور کے نافرمانی نہیں کرنا چاہیے حضور کے حکم کی۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام نے سنا، اور زیادہ تر صحابہ کرام جو ہے وہ بات کو ٹالتے ہوئے اس درے سے اتر گئے، اور ادھر سے حضرت خالد ابن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی فوج سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے موقع پایا اور وہ درے کے پیچھے سے خالد ابن ولید گھسے اور مسلمانوں پر انہوں نے حملہ کر دیا، اور مسلمان چکی میں جس طرح پستے ہیں دونوں طرف سے پھنس گئے۔ ایک طرف سے کفار کے سامنے سے لشکر ہے اور پیچھے سے خالد ابن ولید کا جو لشکر گھسا، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھگدڑ مچ گئی۔ اور آپ نے یہ بھی سماعت کیا کہ مسلمان کو نہیں پہچان رہے تھے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے تلوار سے مسلمان بھی شہید ہوئے، یہاں تک یہ پوزیشن آ گئی۔ اب اس کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر کھڑے ہوئے تھے، اور انصار کے کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس میں سے 7-8 صحابہ کرام کا نام آتا ہے، وہ حضور پاک علیہ السلام کا پہرا دے رہے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ خالد ابن ولید کا لشکر اندر کی طرف آ رہا ہے اور صحابہ کرام کو پریشانی ہوگی، حضور نے دیکھا کہ اگر میں آواز دوں تو یہ لوگ مجھ پر اڑی پڑیں گے، کیونکہ ظاہری طور پر ٹارگٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ کوئی بھی ہو جائے، اگر کمانڈر کو شہید کر دیا جائے، جو اصل مین لیڈر ہے اس کو شہید کر دیا جائے، تو پھر جنگ ساری ختم ہو جائے گی، اور ان کی دشمنی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ تو حضور نے سوچا کہ اگر میں آواز دوں تو یہ میری جان کے در پہ ہو جائیں گے، اور اگر آواز نہ دوں تو میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ لوگ ستائیں گے، ان کو زخم دیں گے، زخمی ہو جائیں گے صحابہ کرام، یا مقام شہادت کو پا جائے۔ حضور نے کہا کہ میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، میرے صحابہ سلامت رہنی چاہیے۔ حضور نے آواز دے کر صحابہ کرام کو الرٹ کیا کہ خالد ابن ولید کا لشکر آ رہا ہے۔ جیسے ہی حضور نے الرٹ کیا، ادھر سے وہ سارے لوگ منتشر ہوئے اور پلٹے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی طرف۔ اب پورے پلٹ کر حضور پاک علیہ السلام کی طرف تیر برسانے لگے۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ 7 انصار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے ایک کے بعد ایک ڈھال بناتے ہوئے کھڑے ہوئے، حضور کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لیا اور اپنا سینہ ان کی طرف کر دیا کہ کتنے تیر چلاتے ہیں چلا۔ کوئی پلٹ کر حضور کافروں کی طرف پیٹھ ہے، حضور کی طرف چہرہ ہے، پیٹھ پر زخم کھا رہے ہیں، لیکن جب تک بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کسی کو 39 زخم، کسی کو 35 زخم تیروں کے آ کر لگے، اتنے تیر ان کے جسم پر لگے جب تک وہ وہاں سے نہیں ہٹے۔
جب وہ بے حال ہو گئے، ان کے جسم سے جان ایک دم پوری طاقت ختم ہو گئی، تو وہ ہٹتے، پھر دوسرے صحابی آ کر کھڑے ہو جاتے حضور کی حفاظت کے لیے۔ ایسا جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دکھا۔ اب ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پتہ چلا تو وہ لوگ جنگ میں دوڑتے ہوئے حضور کی حفاظت کے لیے آنے لگے۔ جب کفار نے دیکھا کہ ادھر سے فوج آ رہی ہے تو انہوں نے پھر پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سیفلی وہاں سے پھر وہ لوگ پہاڑ پر لے کر گئے، اور جاتے وقت یہ ہوا کہ ابن قیمہ نامی ایک شخص تھا، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زوردار حملہ کیا، اور روایت میں آتا ہے کہ پتھر سے حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو چہرہ ہے، یہاں کے حصے میں جو آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی، جنگ کی جو ٹوپی ہوتی ہے لوہے کی، وہ خود جو ہے اندر کی طرف گھس گیا، اندر جا کر وہ پیوست ہو گیا، وہ ٹکڑا اس کا۔ اور ایک طلحہ نامی شخص کا نام آتا ہے غالباً، میں اگر نام نہ بھول رہا ہوں، تو اس نے پتھر پھینک کر مارا، جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، حضور کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اب حضور کو وہ لوگ جو ہے سیف کر کر ایک جگہ لے گئے، اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دے تاکہ میں وہ جو لوہا آپ کے جسم میں پھنسا ہوا ہے آپ کے چہرے میں اس کو نکالوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ اپنے دانت سے پکڑ کر وہ ٹکڑا نکالنے لگے، اتنی اندر تک وہ پیوست ہو گیا تھا اتنی مضبوطی کے ساتھ کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جب وہ نکال رہے تھے تو اتنی پریشر سے وہ نکالنا پڑا کہ حضرت ابو عبیدہ کا ایک دانت ٹوٹ گیا، لیکن وہ نکل گیا۔ ایک اور ٹکڑا پھنسا ہوا تھا، پھر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے پھر کوشش کی تو وہ ٹکڑا تو نکلا، لیکن ان کا اور ایک دانت ٹوٹ گیا۔ 2 دانت ابو عبیدہ ابن الجراح کے صرف اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو چہرے میں خود لگ گیا تھا اس کو نکالنے میں ٹوٹے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جوش جہاد بھی جو ہے، جوش شہادت کو پانے کا جذبہ، وہ بھی ایک الگ انداز کا۔ حضرت عمر ابن الجموح غالباً رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، یہ لنگڑے تھے، صحیح سے چل نہیں سکتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر جنگ میں شریک ہوئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ جب یہ جنگ احد کے لیے نکل رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے مولا، میں جنگ میں جا رہا ہوں، اب مجھے اپنے گھر کی طرف پلٹنا نصیب مت کرنا، یعنی اب میں جنگ میں تو جا رہا ہوں لیکن میری دعا ہے کہ میں کبھی گھر کو لوٹ کر نہ آؤں۔ حضرت عمر ابن الجموح جنگ میں چلے گئے، اب میدان جنگ میں اترنا ہے، چل نہیں پا رہے ہیں، اپنے 4 صاحبزادوں کو ساتھ لے کر آئے، ایک صاحبزادے کو پکڑ کر رسول کریم کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں میں میدان جنگ میں جاؤں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن بہت اصرار کیے، بہت رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے منایا کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں جنگ میں جاؤں، شہید ہو جاؤں، اور اسی طرح لنگڑتے میں جنت کے باغ میں داخل ہو جاؤں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے لگے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، اپنے بیٹے کو لے کر میدان جنگ میں گئے، اور بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے کفار کا سامنا کیا، اور کئی کافروں کو انہوں نے زخم پہنچائے۔ بالآخر حضرت عمر ابن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب شہید ہو گئے، کفار ان کو چھوڑ کر چلے گئے، صحابہ کرام نے ان کی نعش مبارک کو اٹھا کر لایا۔ جنگ جب ختم ہوئی تو حضرت عمر ابن الجموح رضی اللہ عنہ کی بیوی مدینے سے آئی، اور ان کے لاش کو، جو ان کا جسم تھا، اس کو ایک اونٹ پر رکھ کر مدینے کی طرف لے جانے کے لیے وہ اونٹ کو پلٹا رہی ہے، تو اونٹ ہے کہ ایک قدم بھی مدینے کی طرف آگے نہیں بڑھا، اور جب ادھر احد کے میدان کی طرف پلٹاتے ہیں تو اونٹ چلنے لگ رہا ہے، پھر پلٹ کر ادھر پلٹاتی ہیں تو اونٹ ہے کہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر سارا ماجرا سنایا، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا عمر ابن الجموح نے میدان جنگ میں آنے سے پہلے کوئی دعا کی تھی؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ، عمر ابن الجموح نے یہ دعا کی تھی کہ اب میں گھر سے جا رہا ہوں، مجھے گھر کو آنا نصیب مت کرنا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قبول کی، اب یہ ادھر مدینے کی طرف نہیں جائے گا بلکہ اس کو یہیں پر اس کی تدفین عمل میں آئے گی۔ اور کچھ صحابہ کرام کی نعشوں کو جو ہے ان کے گھر والے مدینے لے کر بھی چلے گئے تھے، حضور نے فرمایا کہ نہیں، ان کو لے کر آؤ، ان کی تدفین جنگ احد کے جو میدان ہے، میدان احد ہی میں ہوگی۔ تو تمام جو صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے تھے،
تقریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جنگ میں شہید ہوئے، ان تمام کو اسی میدان میں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام کو جنت البقیع میں بھی تدفین ان کی عمل میں لائی گئی۔ اب ہوا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ خود کی مار لگی، زخم آیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص تھا اس نے گڑھے کھود رکھے تھے، اور اس پر جس طرح جنگ میں ہوتا ہے گڑھوں کو چھپا دیا جاتا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور بہت سارے صحابہ کرام جو ہے اس گڑھوں میں جو ہے گرتے گئے نادانستہ طور پر، جب ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے نیچے گڑھا ہے، قدم رکھیں گے تو اس کے اندر چلے جائیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب وہ جنگ کا مار لگا تھا، قیمہ نے جب وہ وار کیا تو اس جگہ پر گڑھا تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک پھسلا، آپ وہ گڑھے میں تشریف لے گئے، تو اس نے جا کر ابن قیمہ نے یہ بات پھیلا دی کہ میں نے معاذ اللہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیا، مار دیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو گئی، کھلبلی مچ گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب کچھ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں تو ہم لڑ کر کیا کریں، انہوں نے موقع دیکھا اور وہ مدینے کی طرف واپس چلے گئے، اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں تھے وہیں پر اپنے ہتھیار ڈال کر بیٹھ گئے کہ اب حضور شہید ہو گئے، ہم لڑ کر کیا کریں۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے، وہ لوگوں کو جوش اور جذبہ دلا رہے تھے، اگر یہ لوگ بیٹھ جاتے تو مسلمانوں کے لیے اور برے حالات ہو جاتے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھڑے ہو کر میدان جنگ میں گئے، جو صحابہ کرام بیٹھ گئے تھے ہتھیار ڈال کر، ان کو جوش اور جذبہ دلانے لگے کہ اے لوگوں اٹھو، اور انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، پتہ چلا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی ہے، تو اب ہم لڑ کر کیا کریں گے۔ تو وہاں تاریخی جملہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے، اٹھو اور میدان میں چلو، اور تاکہ ہم بھی لڑتے لڑتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پاس ان کے مقام تک پہنچ جائے۔ تو جوش اور جذبہ دلایا گیا، صحابہ کرام پھر اٹھے، اور کچھ صحابہ کرام کو یہ کہنا پڑا کہ تم کس کے لیے لڑ رہے تھے، تم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لڑ رہے تھے یا اللہ کے لیے لڑ رہے تھے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی اور رسول تھے، وہ انتقال فرما گئے، آج نہیں کل وہ انتقال فرمانے والے تھے، لیکن ہمارا اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہنے والا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے لڑنا ہے، اٹھو۔ ان کو جوش اور جذبہ دلا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اٹھے اور جہاد کرنے لگے، اور ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام مرہم پٹی کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مقام پر کھڑے ہو جائے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر میں موچ آ گیا تھا اس گڑھے میں گرنے کی وجہ سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ٹھہریں گے تو ان صحابہ کرام کو ہمت ہوگی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہاڑ کے اوپر احد کی طرف لے جایا گیا، اور وہاں پر کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مشاہدہ کرنے لگے۔ اب دیکھنے لگے کہ حالات بالکل تبدیل ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ سے جو ہے معاملہ نکلتا جا رہا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹنے لگے، اور پیچھے ہٹتے ہٹتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پورا احد کے میدان میں آ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اب ادھر کفار مکہ نے دیکھا کہ صحابہ کرام میدان چھوڑ چکے ہیں۔ خالد ابن ولید بڑے جنگجو تھے، انہوں نے کہا کہ اب موقع ہے کہ ابھی ان لوگوں کے حوصلے پست ہوئے ہیں، ہم ان پر ایک ہی وار کریں گے اور سارے مل کر میدان میں اتر جائیں گے تو سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ میدان چھوڑ کر چلے گئے، ہم جنگ بدر کا بدلہ لینے آئے تھے، کیونکہ احد ہوئی ہی بدر کے مقابلے میں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمارے 70 مارے تھے، ہم نے ان لوگوں کے 70 مار دیے، ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کو زخمی کیا تھا، ہم نے لوگوں کو زخمی کر دیا، حساب برابر ہو گیا، آپ واپس چلے جاتے۔ خالد ابن ولید بارہا کہنے لگے کہ نہیں، ابھی موقع ہے، ان کو ماریں گے ہم اور ان پر ہم مسلط ہو جائیں گے۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، اب ہو گیا معاملہ، چلو ٹھیک ہے، واپس چلے جاتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چڑھ کر احد کے میدان پر، احد کے پہاڑ پر آرام کرنے لگے۔ آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہے۔ ایک مقام پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ صحابہ کرام ہیں۔ پیچھے سے ابو سفیان آیا، آ کر پکارنے لگا کہ کیا یہاں محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے کہا کہ کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم میں ابو بکر موجود ہے؟ حضور نے کہا کہ خاموش رہو۔
پھر کہا کہ کیا عمر فاروق موجود ہے؟ حضور نے کہا کہ خاموش بیٹھو، کوئی اس کا جواب مت دو۔ اس کے بعد کہا لگتا ہے یہ سارے کے سارے مارے گئے، اگر موجود ہوتے تو جواب دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ آیا، جلال میں حضرت عمر، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، تم یہ سوچتے ہو تو تمہاری سوچ غلط ہے۔ تو جیسے ہی حضرت عمر نے یہ جواب دیا، ابو سفیان ادھر سے صحابہ کرام کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اور ان پر اپنا غلبہ ڈالنے کے لیے کہنے لگا کہ اعلو حبل، حبل کی جے ہو، حبل کا سر بلند ہو، حبل نے ہمیں جتوا دیا۔ یعنی وہ لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کے بارے میں کہنے لگا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے صحابہ تم بھی ان کو جواب دو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ حضور نے فرماؤ کہ اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ ہی سب سے بلند و بالا ہے، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تو صحابہ کرام نے یہاں سے نعرہ دیا اللہ اعلیٰ و اجل۔ اس نے کہا کہ لنا العزیٰ ولا مولا لکم، ہمارے پاس عزیٰ ہے، تمہارے پاس کوئی عزیٰ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم جواب دو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب اس کے جواب میں ہم کیا جواب دیں؟ حضور نے فرمایا کہ فرماؤ کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مددگار اللہ ہے، تمہارے پاس عزیٰ ہوگا اس کی کوئی حقیقت ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارا اللہ مولا ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کارساز ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو جب یہ باتیں ہوئی، ابو سفیان کہنے لگا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، اور اگر تم چاہتے ہو تو پھر ہم 1 سال کے بعد بدر کے مقام پر آئیں گے اور پھر سے ایسے ہی جنگ ہوگی، جب دیکھا جائے گا کہ پھر کون، جنگ میں ہار جیت تو چلتی رہتی ہے، پچھلے سال تمہاری باری تھی، آج ہماری باری ہے، آئندہ سال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہہ دو کہ ہم ان کے ساتھ پھر سے جنگ بدر میں آئندہ سال ملاقات کریں گے۔ اور ہوا بھی ایسے ہی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 1 سال کے بعد جس وقت کا وعدہ کیا گیا تھا اس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر میدان بدر میں گئے اور 3 دنوں تک کفار کی فوج کا انتظار کرتے رہے، لیکن کفار میں سے کوئی اس جنگ کے لیے نہیں آیا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے۔ اب یہ تو ہوا، کفار کی فوج پلٹنے لگی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو کہا کہ ٹھیک ہے اب یہاں سے جو ہے واپس مدینے کی طرف رخ کرو۔ صحابہ کرام رخ کرنے لگے، لیکن اب ایک موقع ان لوگوں کے پاس، کفار کے پاس تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جنگی مہارت رکھتے تھے اور ہر جنگ کی مہارت رکھنے والا آنے والے حالات سے خبردار رہتا ہے کہ کون کس طرح حملہ کر سکتا ہے، یہ اس کے ذہن میں چلتا رہتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ تو اب جا رہے ہیں لیکن یہ پلٹ کر حملہ کر سکتے ہیں، یا ہم سے پہلے مدینے میں پہنچ کر یہ لوگ وہاں پر لوگوں کو، عورتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ کیا گھوڑوں پر بیٹھ کر تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں یا اونٹوں پر بیٹھ کر جا رہے ہیں؟ تو دیکھا گیا تو اونٹوں پر بیٹھ کر جا رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ لوگ تو ابھی واپس اپنے گھر جا رہے ہیں، ہم مدینے کی طرف جائیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں پہنچے۔ اب اس کے بعد رات کا وقت ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ ابھی بھی ہم پلٹ کر مدینے پر حملہ کر سکتے ہیں تو ہو نہ ہو یہ لوگ آئیں گے ہی آئیں گے، اس کا حل کیا نکالا جائے؟ حضور نے فرمایا کہ اب تمہیں تیار رہنا ہے اور اب ہم واپس پھر سے حملہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ اب وہ فوج جو پہلے ہی ایک جنگ سے واپس آئی ہے اور زخموں سے دوچار ہے، شکست کا معاملہ لے کر آئے ہیں، نہ ظاہری طور پر جیت ہوئی نہ ظاہری طور پر ہار ہوئی، دونوں طرف یہی معاملہ تھا، ان کے بھی نقصان ہوئے، ان کے بھی لوگ مرے، یہاں پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، لوگوں کو بھی زخم آئے، لوگوں کو بھی زخم آئے، جیت کسی کی نہیں ہوئی تھی، نہ ہار ہوئی تھی، معاملہ برابری کا چل رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہے کہ یا رسول اللہ آپ جس طرح حکم دے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آج رات پورے چاق و چوبند رہو، ایکٹیو رہو، وہ لوگ کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ رات گزری، حضور نے فرمایا کہ چلو صبح ہو رہی، اب ہم پھر سے ان کے طاق میں نکلیں گے، ہم ان کو ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے نکلیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل اور یہ چوکسی بہت زیادہ کارآمد ہوئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہی فوج کو لے کر جو ہے میدان جنگ کے لیے پھر واپس نکلے۔ نئے صحابہ کرام جو مدینے میں رہنے والے تھے وہ آنے لگے۔ حضور نے فرمایا کہ نئے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، یہی کافی ہے۔ حضور نے ان کو لیا اور لے کر مقام حمراء تک، مقام روحہ تک پہنچے غالباً۔ وہاں پہنچے تو ایک شخص مکہ مکرمہ سے آ رہا تھا، کافر تھا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے سے واقف تھا، حضور کی بہت عزت کیا کرتا تھا مکہ میں رہتے وقت بھی۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں کی روانگی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں ان کی طاق میں ہاں
ابھی مجھے پتہ چلا ہے، میں اس فوج سے مل کر آ رہا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ کے اتنے لوگ مارے گئے اور ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، آپ کو زخم آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ سب تو ٹھیک ہے، اس قافلے کی مجھے خبر دو کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ فلاں مقام پر ہے، مقام حمراء پر ہے غالباً، اور وہ لوگ واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ لوگ حملہ کر سکتے ہیں، تم جاؤ اور جا کر ان کی خبر لو اور ان کو یہ کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور ہوا ایسے ہی، وہ شخص کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیغام دے کر بھیجے۔ تو ادھر وہ مقام حمراء پر رکے ہوئے تھے، ان لوگوں نے اب یہاں پر جو نوجوان تھے کفار کے، اور خالد ابن ولید بہت پریشر ڈالنے لگے ابو سفیان پر۔ ابو سفیان نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ کی رائے یہی ہے کہ نکل کر حملہ کیا جائے تو مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے غلطی کی ہے، میدان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، آگے بڑھ کر ان کو اور مزہ چکاتے تو شاید وہ لوگ سارے کے سارے ختم ہو جاتے، کیونکہ ہماری فوج زیادہ تھی، ہمارے پاس اسباب تھے۔ ٹھیک ہے، ہم واپس جائیں گے، حملہ کر دیں گے بغیر اطلاع کے۔ یہ لوگ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ شخص ادھر کے فوج میں پہنچا تو دیکھا کہ یہ لوگ سارا ساز و سامان پھر سے اکٹھا کر رہے ہیں اور حملے کی تیاری ہے۔ پوچھا ابو سفیان سے کہ کیا معاملہ ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم واپس حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ کیا تم لوگ بیوقوف ہو گئے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے، وہ تم سے پہلے حملہ کر چکے ہیں اور مقام روحا تک 7-8 میل دور تک مدینے کے باہر آ بھی چکے ہیں، وہ تمہاری کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی یہ کفار نے سنا تو ان کے حوصلے پست ہوئے کہ اتنی ہمت، ایسا جذبہ جہاد کا، ابھی ہم سے لڑے ہیں، ابھی پست ہو کر پیچھے ہٹے ہیں، اور ایک رات بھی نہیں گزری کہ وہ لوگ واپس حملے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ لوگ تو اپنے سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں، ان سے کون مقابلہ کیا جائے؟ ابھی ہم تھک کے واپس جا رہے تھے، ابھی ہمارا تھوڑا سا حوصلہ بنا، لیکن یہ اس سے پہلے حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، تو غیبی طاقت ان کے پیچھے ہے اور ان سے مقابلہ کرنا پھر کوئی آسان بات نہیں ہوگی۔ وہ پہلے ہی کمزور تھے تو ہم پر اتنے بھاری پڑے، اب پھر مدینے جا کر آ رہے ہیں تو کیا سامان لے کر آئے ہوں گے، کیا نئی پلاننگ کر آئے ہوں گے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ لہذا موقع یہی ہے، یہیں سے سامان باندھو اور مکے کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تو ابو سفیان نے یہی مشورہ دیا کہ سامان باندھو اور مکے کی طرف ہم روانہ ہوں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اقدام عمل آوری کی طرف پہنچا اور اس کی وجہ سے کفار مکہ پر ایک رعب اور دبدبہ پڑا اور کفار اپنی فوج لے کر پیچھے ہٹنے لگی۔ اور جب یہ جنگ کا اختتامی مرحلہ ہو رہا تھا، مدینہ منورہ کی کچھ عورتیں بھی اس جنگ میں شریک ہوئی، اور عورتوں نے کیسا جوش اور جذبہ اس جنگ میں دکھایا، عورتوں کا کیا کردار اسلام کی بقا کے لیے رہا، عورتوں نے کیسے جنگ میں شرکت کی، اور کیا کیا واقعات اختتامی مراحل میں اس جنگ کے پیش آئے، انشاءاللہ تعالی آئندہ کے جمعہ میں ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔